اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم کو ان کے حکموں پر ایمان ہے۔ اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جب کہ مجبور ہو جائے اس کے کھانے پر۔ اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق، تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا گناہ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب سزا پاویں گے اپنے کیے کی۔ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام، اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، اور یہ کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم مشرک ہوئے۔ سورہ انعام کی آیات نمبر 119، 120، 121، 122 چار آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کا پہلے شان نزول بیان کرتا ہے، یعنی ان آیات کے نزول کا سبب کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا۔ ان میں سے دو واقعہ تفسیر کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہ یہ بطور اعتراض کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جانور خود بخود مر جائے اس کو تو آپ کھانا حرام کہتے ہیں، اور جس جانور کو آپ ذبح کرو اس کو حلال کہتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی جو جانور خود بخود مر جائے اس جانور کو آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں، اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ اور جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اس جانور کو تم کھانا حلال کہتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ یہودیوں کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فارس کے لوگ جو آتش پرست تھے، ان لوگوں نے کفار اور مشرکین کو یہ پٹی پڑھائی کہ تم جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ جو جانور خود بخود مر جائے اس کو تم حرام کیوں کہتے ہو، اس کو کھانا حلال نہیں کہتے، اور جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو چھری کو تیز کر کے اس جانور کو تم حلال کہتے ہو۔ تو ان دونوں واقعات کے سلسلے میں یہ آیات جو سورہ انعام کی 4 آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی۔ اس سلسلے میں یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جو جانور خود بخود مر جائے طبی اعتبار سے بھی اس کا کھانا نقصان دہ ہے، جسمانی صحت کے اعتبار سے۔ یعنی جو جانور مر جائے خود بخود اس کا خون اندر سرایت کر جاتا ہے، اور وہ خون جب سرایت کر جاتا ہے تو اس کا کھانا انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ آج اس کو بڑے بڑے اطباء، سائنسداں اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں کہ جو شریعت نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ جو جانور خود بخود مر جائے اس کو مت کھاؤ، انسانی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ وہ خون چونکہ بالکل جسم کے مردار کے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا نقصان دہ ہے۔ اور جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کا خون اس ذبح کے ذریعے سے چونکہ نکل جاتا ہے
اور انسان کے لیے وہ جانور نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، اس کا گوشت کھانا نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھانا انسان کی صحت کے لیے وہ مفید ہوتا ہے۔ اس کو بھی بڑے بڑے سائنسدانوں نے، فلاسفروں نے اور بڑے بڑے عقلاء نے، حکماء نے اس کو مانا ہے۔ تو یہاں پر 3 مسلک فقہا کے ہو گئے۔ جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اس سلسلے میں 3 فقہا کے مذہب ہو گئے۔ ان تینوں مذہب کو میں بیان کرتا ہوں، اور تینوں مذاہب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ایک مذہب تو یہ ہے فقہا کا کہ چاہے جان کر کے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو یا بھول کر کے نہ پڑھا گیا ہو، ہر اعتبار سے جس جانور پر یعنی جس ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو وہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان نے ذبح کیا ہو، چاہے جان کر کے بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو یا بھول کر کے نہ پڑھی گئی ہو، کسی اعتبار سے بھی اس جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس جماعت کے پاس بھی بہت سارے دلائل ہیں جو فقہا کی کتاب میں لکھے ہیں دلائل۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری ہی نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور یہ مسلک کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ ذبح کرنے والا بس مسلمان ہونا کافی ہے۔ مسلمان نے جب ذبح کر دیا چاہے بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے وہ جائز ہے گوشت کھانا، کیونکہ مسلمان اللہ کا نام جن کے اندر رہتا ہے زبان سے چاہے کہے نہ کہے تو مسلمان ہونا ہی کافی ہے بس، اور یہ مسلک اس کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھا ہو، جس ذبیحہ پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھا ہو اس کا کھانا تو حرام ہے، لیکن اگر بھول کر کے بسم اللہ نہ پڑھا ہو یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے کسی نے بھول کر کے ذبح کر دیا تو اس کا کھانا جائز ہے۔ بھول کر کے اگر کسی نے بسم اللہ نہ پڑھا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے، جان بوجھ کر کے اگر نہ پڑھا ہو تو اس کا کھانا ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں، تو گویا کہ 3 مسلک ہو گئے، 3 مذہب ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ بسم اللہ چاہے جان کر نہ پڑھا ہو یا بھول کر نہ پڑھا ہو کسی بھی اعتبار سے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہ بسم اللہ پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، یہ مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اگر کسی نے بھول کر کے نہ پڑھا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے، جان بوجھ کر کے اگر کسی نے نہ پڑھا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ تو ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے تعلق جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ بعض موقعوں پر انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا ہے، تو مضطر آدمی کے لیے مردار کا کھانا بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، پیچھے بھی یہ بات آئی سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ غیر اللہ کے نام پر اگر کسی نے ذبح کیا ہو تو اس کا کھانا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی اضطراری حالات میں ہو کہ اس کو کچھ کھانا ہی نہیں مل رہا، جان کے لالے پڑ گئے، اس کی جان جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا، تو ایسے موقعوں پر مردار کا کھانا بھی جائز ہے بقدر جان بچانے کے بقدر کھانا، مزہ لینے کے لیے نہیں، خوب دل ہو بھر کر کے نہیں، سیراب ہو کر کے کھانا جائز نہیں، بلکہ اتنی مقدار میں کھانا جس سے کہ انسان بچ جائے، انسان کی جان بچ جائے، اتنی مقدار میں کھانا جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم جو ہے مسلمانوں جھگڑا کرو، جیسا کہ یہودیوں نے آ کر کے اعتراض کیا یا مشرکوں نے آ کر کے کہا کہ جس مردار پر بسم اللہ نہ، جو مردار خود بخود مر جائے اس کو تو آپ حرام کہتے ہیں، اور جس مردار کو آپ ذبح کریں اس کو آپ حلال کہتے ہیں۔ اور ایک جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کھلم کھلا گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دو، نہ تو کھلم کھلا گناہ کرو نہ تو چھپ کر کے گناہ کرو۔ کھلم کھلا گناہ کرنا بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، اور چھپ کر کے گناہ کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، چاہے تم چھپ کر کے گناہ کرو چاہے تم ظاہر کر کے گناہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، اور سب کو جو گناہ کرے گا
اس کے گناہوں کی اس کو سزا ملے گی، چاہے دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں تو ان کو اس گناہ پر سزا ملے گی۔ اس لیے جو ہے ان آیات کے اندر جو مسلک اور مذہب بیان کیا گیا کہ جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، چاہے ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ ذبح کرتے وقت جو ذبح آدمی کرتا ہے اس کے مسلک اس کے مسئلے کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ بس یوں ہی کاٹ دینا صرف کافی نہیں، بلکہ جس نس سے جانور کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، سانس لیتا ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ جو جانور کھانا کھاتا ہے جس نلکی سے اور پانی پیتا ہے، سانس لیتا ہے، اس کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر وہ نس نہ کٹے پھر وہ جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ 4 نسوں میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 میں سے 2 ہی نسیں کٹی، تیسری نسیں نہیں کٹی، پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اچھی طریقے سے مسئلے کو یاد رکھ لینا چاہیے، جس سے غذا جاتی ہے، جب کاٹتے وقت سمجھ میں آ جاتا ہے غذا جانے والی نلکی، تو اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جب جانور کو ذبح کرے تو 3 نسوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور وہ نس جس سے غذا جاتی ہے، پانی جاتا ہے، کھانا جاتا ہے، اور سانس لینے کی جو نس ہے اس کا کاٹنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم